ہم میں سے تقریباً ہر شخص چاکلیٹ کھانا پسند کرتا ہے، اور جب بچوں کی بات آتی ہے تو شاید ہی کوئی بچہ ہو جسے چاکلیٹ اچھی نہ لگتی ہو۔ کسی کو دودھ والی چاکلیٹ پسند ہے، کسی کو ڈارک چاکلیٹ، اور کسی کے لیے صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ چاکلیٹ صرف کھاتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ بنتی کیسے ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو میٹھی چاکلیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اصل میں کہاں سے آتی ہے؟ آج ہم چاکلیٹ کے اسی سفر کو سادہ حقیقت کے قریب اور دلچسپ انداز میں دیکھیں گے، ایک خاص درخت سے، ایک خاص بیج سے، اور پھر چاکلیٹ بننے تک۔ چاکلیٹ بنتی ہے کوکو نامی درخت کے پھل سے۔ یہ کوئی عام درخت نہیں ہوتا، یہ درخت ہر ملک میں نہیں اگتا۔ کوکو کے درخت زیادہ تر گرم اور مرطوب علاقوں میں اگتے ہیں، جیسے افریقہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا کے کچھ حصے۔ یہ درخت کئی سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے، اور اسی پھل کے اندر چاکلیٹ کی اصل کہانی چھپی ہوتی ہے۔ کوکو کے درخت پر لگنے والا پھل باہر سے سخت اور اندر سے نرم ہوتا ہے۔ جب اس پھل کو کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سفید رنگ کے بیج نظر آتے ہیں جو ایک نرم گودے میں لپٹے ہوتے ہیں۔ یہی وہ خاص بیج ہیں جن سے آگے جا کر چاکلیٹ بنتی ہے۔ یہ بیج ابتدا میں نہ میٹھے ہوتے ہیں اور نہ ہی چاکلیٹ جیسے لگتے ہیں۔ شروع میں ان بیجوں میں قدرتی طور پر ہلکا سا کڑوا پن ہوتا ہے، لیکن یہی کڑوا پن اصل میں چاکلیٹ کے ذائقے کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر یہ بیج صحیح طریقے سے آگے کے مراحل سے نہ گزریں تو بہترین چاکلیٹ کبھی تیار نہیں ہو سکتی۔ ان بیجوں کو سیدھا استعمال نہیں کیا جاتا، سب سے پہلے انہیں لکڑی کے ڈبوں میں رکھ کر قدرتی عمل سے گزارا جاتا ہے، جسے فرمنٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ عمل کئی دنوں تک چلتا ہے۔ اسی دوران بیجوں کے اندر کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں اور آہستہ آہستہ چاکلیٹ کی خوشبو اور ذائقہ بننا شروع ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ چاکلیٹ کے پورے سفر میں سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ فرمنٹیشن کے بعد ان بیجوں کو کھلی دھوپ میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ یہاں بیج آہستہ آہستہ سکھائے جاتے ہیں۔ اس عمل کے دوران بیجوں کا رنگ اور ساخت بدلتی ہے اور وہ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ چند دنوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آتا ہے سب سے خوشبودار مرحلہ۔ سکھائے گئے بیج خاص مشینوں میں مخصوص درجہ حرارت پر بھونے جاتے ہیں۔ بھوننے کے دوران وہ خوشبو پیدا ہوتی ہے جسے ہم چاکلیٹ کی خوشبو کہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بیج اپنی اصل پہچان حاصل کرتے ہیں۔ بھنے ہوئے بیج اب پیسے جاتے ہیں۔ پیسنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود قدرتی چکنائی باہر آتی ہے اور یہی بیج ایک گاڑھے چمکدار چاکلیٹ مایا میں بدل جاتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں چاکلیٹ واقعی وجود میں آتی ہے۔ اب اس مایا چاکلیٹ میں ذائقے کا توازن قائم کیا جاتا ہے۔ اس میں چینی اور بعض صورتوں میں دودھ شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ذائقہ بنے جسے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت ناپ تول کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ چاکلیٹ نہ زیادہ کڑوی ہو نہ حد سے زیادہ میٹھی۔ اب یہ تیار شدہ چاکلیٹ مختلف سانچوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ یہاں چاکلیٹ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اپنی آخری شکل اختیار کرتی ہے، چاکلیٹ بار، کینڈی یا کوئی اور شکل۔ یہ سب اسی مرحلے میں بنتا ہے۔ جو چیز کبھی ایک سادہ سا ہلکا کڑوا بیج تھی وہ اب میٹھی اور لذیذ چاکلیٹ بن چکی ہے۔ اگلی بار جب آپ چاکلیٹ کھائیں تو ذرا سا رک کر سوچیے گا کہ اس ایک ٹکڑے کے پیچھے قدرت، محنت، وقت اور ایک مکمل سفر چھپا ہوا ہے۔ یہی ہے چاکلیٹ بننے کی اصل اور مکمل کہانی۔